کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابھی میں چھوٹا سا تھا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہاں کام کروں اور جو اجرت ملے اس سے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ میں ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ میں چھپ چھپ کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جیسے ہی میری والدہ کو معلوم ہوتا مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرا شوق علمی دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے۔ جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا، میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سوت کاٹتی ہوں، جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کچھ کما کر لائے۔ اس لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرے گی اور ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ میری والدہ کی یہ باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خوش بخت، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دے۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فلودہ کھائے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئی اور کہا، لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میری والدہ گھر چلی آئی۔ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر علم دین سیکھتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے۔ الحمدللہ آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ میرے محسن استاذ محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ ہارون رشید نے عہدہ قضا میرے سپرد کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید اکثر میری دعوت کرتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ خلیفہ نے باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فلودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ حلوہ کھائیے۔ روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ پاک خلیفہ کو سلامت رکھے۔ میرے استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فلودہ کھائے گا۔ آج میرے استاذ محترم کا فرمان پورا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا تو وہ بہت متعجب ہوئے اور فرمایا، بے شک علم ضرور فائدہ دیتا اور دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ پاک
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔